السلام علیکم. جی اردو میں سوال کر سکتا ہوں؟ جی کریں. جی سوال یہ ہے کہ جو ہے دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا کہاں تک درست ہے؟ جو لوگ وسیلہ لینے کے قائل ہیں وہ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے وہ خطا ہوئی جس کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، تب آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، تب ان کی توبہ قبول ہوئی. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اس بارے میں اگر اردو ہی میں جو ہے اطمینان بخش جواب دے تو جو ہے بہتر ہوگا انشاءاللہ. آپ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا دعاؤں میں کہاں تک جائز ہے. جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعاؤں میں وسیلہ لیتے ہیں وہ اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی خطا پر جنت سے خارج کیا تو آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو انہیں یاد آیا عرش پر کا کلمہ، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ لیا اور وہ بخش دیے گئے. تو اس اعتبار سے کہاں تک ہم اللہ کے نبی کا وسیلہ لے سکتے ہیں؟ اور بھائی کی خواہش ہے کہ ہم اردو میں جواب دیں. دراصل ہمارا اتوار کا یہ جو سیشن ہوتا ہے مخصوص طور پر انگریزی زبان میں ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ ہم کبھی کبھار آپ جیسے لوگ جو یہاں پر ایک اخلاص کے ساتھ آتے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس بات کا ہم لحاظ کرتے ہیں کہ سورہ عبسہ میں اللہ نے جو نصیحت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نابینا صحابی آئے تو اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اخلاص سے اسلام سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا لحاظ کیا جائے. تو اس بات کو ہم لحاظ میں رکھتے ہوئے ماشاءاللہ کبھی کبھار ہم اردو میں بھی جواب دیتے ہیں. بھائی کا جو سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلہ لینے کا، دیکھیے دنیا کا ہر مسلمان ایک بات پر جمع ہوا ہے ماشاءاللہ کہ قرآن مجید میں جو سب سے پیاری دعا ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، جس کو ہم ام الدعا بھی کہتے ہیں، دعاؤں کی ماں. اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ایسی ہے جسے اللہ نے 2 مرتبہ نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورہ بقرہ کی آخری کی جو 2 آیتیں ہیں آمن الرسول سے لے کر وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آیت نمبر 285 آیت نمبر 286 ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تحفے میں دی، اور جب اللہ کے نبی زمین پر واپس آ گئے اس سے دوبارہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کیا. اسی طرح سورہ فاتحہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل امین سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، اور اچانک اللہ کے رسول کو اللہ نے ایک زبردست آسمان پر آواز سنائی، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فوراً پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کس قسم کی آواز ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دے کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، آسمانوں سے 2 فرشتے آپ کی جانب اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں، یہ ایسے مقام سے آ رہے ہیں آپ کے پاس جس مقام کے بارے میں سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا، اس سے پہلے اس مقام سے کبھی بھی نہیں نکلے، اور آپ کے پاس سے لوٹنے کے بعد اس مقام سے کبھی بھی نہیں نکلیں گے، اور یہ آپ کے اوپر قرآن کی چند آیتیں وحی کرنے آ رہے ہیں. یہ 2 فرشتے آئے اور اللہ کے رسول پر سورۃ الفاتحہ وحی کی اور واپس لوٹ گئے، اور اس سورہ فاتحہ کو دوبارہ اللہ نے پھر سے جبرائیل علیہ السلام سے بھی وحی کروایا. پھر اللہ نے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 87 آیت نمبر 87 میں کہا کہ یہ 7 آیتیں اس میں ایسی ہیں جو پورے قرآن کے مماثل ہیں، یعنی پوری قرآن ایک پڑھنے میں اور ان کے وزن کی یہ 7 آیتیں ہیں. بولے اس کی تفسیر پر کسی کا اختلاف رائے نہیں ہے، ہر جماعت والا اس تفسیر کو مانتا ہے کہ وہاں پر جو 7 آیتوں کا ذکر ہوا ہے اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے. یہ پوری میں نے تفصیل کیوں بیان کی سورہ فاتحہ کی، جس کو ہم ام الدعا، دعاؤں کی ماں مانتے ہیں، اس دعاؤں کی ماں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کہیں بھی نہیں آیا. ہر رکعت ہماری بغیر سورہ فاتحہ کے مکمل نہیں ہوتی، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق، حدیث کے مطابق، بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. یعنی نماز میں آپ ام الدعا ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن جو نماز میں آپ ام الدعا پڑھ رہے ہیں اس میں کہیں بھی وسیلے کی بات نہیں آئی ہے. آپ پوری نماز میں پوری قرآن کی کئی آیتیں پڑھتے ہیں، اس میں اللہ نے بے شمار دعائیں انسان کو سکھائی ہیں،
لیکن کسی ایک دعا میں بھی قرآن کی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں سکھایا. آپ جب نماز میں اتحیات پڑھتے ہیں اس میں کہیں بھی وسیلہ نہیں آیا. درود ابراہیم پڑھتے ہیں وسیلہ نہیں آیا. آپ اللہم انی ظلمت والی دعا پڑھتے ہیں وسیلہ نہیں آیا. آپ پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری شریف اور مسلم شریف میں جتنے دعائیں اللہ کے نبی نے اس امت کو سکھائی ہیں, ایک بھی حدیث بخاری اور مسلم کی ایسی نہیں ملتی جس میں اللہ کے نبی نے ان کے نام کے وسیلے سے دعا سکھائی. یہ کہیں بھی اس کا ذکر نہیں آیا. کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں قرآن اور صحیح احادیث میں, ایک بھی ایسی دعا نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا مانگنا سکھایا گیا. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مانگتا ہوں تو غلط کیا کرتا ہوں, اور دلیل بناتا ہے کون سے واقعے کو؟ آدم علیہ السلام کے. اس بیچارے سے کہیے کہ بھائی کس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے, ذرا لا کر بتائیں. یہ جو تم واقعہ گھڑ رہے ہو یہ بخاری میں تو نہیں آیا, یہ صحیح مسلم میں تو نہیں آیا, یہ ترمیزی میں نہیں آیا, یہ سنن ابو داؤد میں نہیں آیا, ابن ماجہ میں نہیں آیا, موطا امام مالک میں نہیں آیا, شیبانی میں نہیں آیا, مشکات المصابی میں نہیں آیا, ابو داؤد, ابن ماجہ, نسائی, ان میں سے کسی میں نہیں آیا, امام شافعی کے رسالہ میں نہیں آیا, مسند احمد بن حنبل میں نہیں آیا. تو یہ واقعہ آیا کہاں سے؟ تو آپ جب پوری تحقیق کریں گے, اس کی تحقیق کی پوری گہرائی میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو چلے گا پتا کہ یہ واقعہ اصل میں ادھورا حدیث بتا کر ہم کو بتایا گیا ہے. یہ اصل ایک پوری طویل حدیث کی شکل میں بیان کیا ہوا ہے اہل تشیع کی کتاب اصول کافی میں. اور اس کتاب میں یہ واقعہ اس طریقے سے ملتا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں وہ کلمہ یاد آیا جو عرش پر لکھا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الوسیع اللہ. اس کا صدقہ انہوں نے مانگا تو معاف ہوا. چونکہ اب سنی یہ بات ماننے والا نہیں تھا علی الوسیع اللہ کی, اس بات کو خارج کیا گیا, صرف کلمہ بچا کر چھوڑ دیا گیا. اب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 20 سے لے کر جب آپ 35 تک پڑھیں گے تو اس پورے واقعے کا ذکر کیا کہ جب ہم نے آدم کو زمین پر بھیجا تو آدم نے چند کلمات ہم سے سیکھے تھے. عام زبان آپ میں اس کی جیب تشریح کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے. کلمہ ایک ہوا, جمع کیا ہو گیا اس کا؟ کلمات. کلمات سنگولر, کلمات پلورل ہو گیا. ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے کہ کلمات ہے؟ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو. ایک ہے کہ بہت سارے کلمے ہیں؟ سب اس کو ایک ہی کلمہ مانتے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ ہوا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بول رہے ہیں؟ ہم سے چند کلمات سیکھے. اللہ کہہ رہا ہے کلمات سیکھ کر وہ دعا مانگے, ہم اس کو لا کر ایک پر کھڑا کر دی. قرآن کو رد کر رہے ہیں ہم لوگ. اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم نے ہم سے چند کلمات سیکھے اور ان کلمات کے ذریعے اس نے دعا کی اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا. یہ دعا اسی وقت کی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو ہم نے آدم کی دعا قبول کر لی. قرآن کچھ کہہ رہا ہے, ہم کچھ کہہ رہے ہیں, اور ہم وہ بات کہہ رہے ہیں جو ہمارے پورے مسنون کتابوں میں, جس کو سنی بڑی عزت سے مانتے ہیں حدیث کی کتاب میں, ان پورے حدیث کی کتابوں میں سے ایک بھی حدیث کی کتاب میں نہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ جو وسیلے سے مانگنے کا مسئلہ ہے آپ دیکھ لیجئے. ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں موجود تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی کو کہا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103 اور 104 جب آپ پڑھیں گے تو اللہ نے کہا کہ اے نبی, آیت نمبر 100 سے اس کا کانٹیکس بن لیتے آتا ہے. آیت نمبر 100 میں اس کے پہلے کے جواب میں سنایا جو سابقون اور اولون میں ہیں مہاجرین اور انصار میں سے, اور جو ان کی طرح ایمان لائے, یہ وہ لوگ ہیں جس سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. آیت نمبر 101 میں اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا, کہا یہ منافقین تو وہ ہیں جو اللہ رسول کے سخت نافرمان ہیں. آیت نمبر 102 سورہ توبہ کی, اس میں اللہ نے کہا سورہ نمبر 9 آیت نمبر 102 میں, اور ان میں سے چند ہیں, یعنی کہ مسلمانوں میں ایمان والوں میں چند ہیں جو نیکی بھی کرتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں, نیکی گناہ ملا ملا کر کرتے ہیں, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو تسلی دے رہے ہیں ایسے جو مسلمان ہیں جو نیکی برائی ملا ملا کر کرتے ہیں, لیکن برائی کرنے کے پہلے ارادہ نہیں کرتے کہ میں جا کے گناہ کروں گا, ہو جاتا ہے ان سے گناہ,
لیکن ان کی خواہش رہتی ہے کہ نیک بن کر زندگی گزاریں, تڑپ رہتی ہے کہ نیک مسلمان رہیں, اس کوشش میں یہ گناہ بھی کر دیتے ہیں. تو دونوں بھی چیزیں جب ان کے مل جاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہم کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان پر رحم کھا کر ان کے گناہوں کو ان سے معاف کر دے گا. پھر آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, دیکھو آپ آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے کہو, ایسے جو لوگ ہوتے ہیں کہ نیکی کی کوشش کرنے کے دوران گناہ کر دیتے ہیں, اب ان کو معاف ہونا ہے اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 103 میں کریں, ان سے کہیے کہ یہ خیر و خیرات کریں, خیرات صدقات کریں, چیریٹی میں دیتے رہیں تاکہ اللہ ان پر رحم کھا جائے. اور اے نبی آپ ان کے درمیان موجود ہیں, اگر آپ ان کے حق میں دعا مانگیں گے تو آپ کی دعاؤں سے ان کو فائدہ پہنچے گا. تو جو نبی ہمارے لیے دعا مانگنے والے تھے, مجھے اب نبی کا وسیلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, نبی آلریڈی مانگ لیا میرے لیے دعا. اور اللہ کہہ رہے ہیں آپ مانگیں گے قبول کروں گا. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دور اندیش تھے, ماشاءاللہ اتنے حکیم الامہ تھے میرے نبی. اللہ کے نبی خالی صحابہ کے لیے دعا نہیں مانگے, اے اللہ میں تو ان کے درمیان ان کے لیے مانگ رہا ہوں, میری آنے والی امت کے حق میں بھی تہجد میں پیر سجا سجا کے دعا مانگے ہمارے حق. تو مانگ کر چلے گئے ہمارے لیے ہمارے نبی دعا, انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی پہنچ رہا. اتنی گنہگار امت ہو گئی کہ یہودیوں سے بھی بدتر ہو گئے. یہودی آپس میں ایک دوسرے کو نہ سود دیتے نہ لیتے, امت مسلمہ سود دے رہی اور لے رہی, اس کے باوجود بھی اللہ معاف کر رہا. کیوں؟ نبی ہمارے حق میں دعا کر کے گئے. وہ تو ہو گئے. اب مجھے وسیلہ لینے کے لیے یہ دلیل مجھے قرآن اور حدیث سے کہیں بھی نہیں ملتی. امید میرے بھائی کا جواب مکمل ہوا.